سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، اب لوگ اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں، بعض اوقات بالکل اسلامی لبادے میں آ کر کوئی ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ رسول کی باتیں کرتے کرتے اچانک وہ، کیونکہ ہوتا وہ قادیانی ہے تو وہ ایک انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو اور اپنی بچوں کو کس طرح سیکیور رکھیں، ایسا کیا کام کرنا چاہیے؟ بدن کا علاج جو ہے دو طرح ہوتا ہے. یا تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیماری آئے تو اس وقت اس کا علاج کیا جائے اور اس کے بعد اسے بھول جائے آدمی. جب بھی موسم آئے بندہ بیمار ہے، جب بھی موسم آئے بندہ بیمار ہے. تو اب یا تو یہ ہے کہ ہر موسم میں اگر اسے زکام کھانسی ہوتا ہے تو اس کے شربت پیتا رہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا امیون سسٹم مضبوط کرے. واہ واہ واہ. امیون سسٹم بدن کا مدافعتی نظام، بدن کا حفاظتی نظام. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ اس کی باڈی میں اتنی جان ہونی چاہیے، اتنی انرجی ہونی چاہیے، اور وہ اس کے اندر جتنے بھی ضروری چیزیں ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ موسمی اثرات اس پہ اثر نہ کریں. بیماریوں سے بچنے کا اصل طریقہ یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ایمان جتنا مضبوط ہوگا فتنوں سے بچت اتنی زیادہ ہوگی، اور ایمان جتنا کمزور ہوگا تو جو بھی موسمی وائرس آئے گا تو وہ اثر انداز ہو جائے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو فتنہ آتا ہے، جو کوئی گمراہ آدمی آتا ہے، اسے اس کے حصے کے بیوقوف مل ہی جاتے ہیں. ایسا ہی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہی نہیں تھا، لہذا نکل گئے اس طرف. صحیح. تو جو بندہ جیسا دعویٰ کرتا ہے اس کو اس کے مل ہی جاتے ہیں. مرد دعویٰ کر دے، عورت دعویٰ کر دے، اسے لوگ مل جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایمان مضبوط نہیں. ایمان مضبوط ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ سنتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ اس سے متاثر ہو، سیدھا یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار اس فتنے سے لوگوں کا دین ایمان کیسے بچانا ہے. یہ علامت ہوتی ہے اس کے امیون سسٹم مضبوط ہونے کی. تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پہ ایمان مضبوط ہو. ٹھیک. یہ سب سے مین چیز. اور ایمان کی مضبوطی دو چیزوں کے ساتھ ہے. ایک تو ہے اللہ رسول کی محبت کے ساتھ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اور وہ بھی کوئی سالانہ نہیں بلکہ روزانہ، سبحان اللہ، ہر لمحہ اور ہر گھڑی. اور وہ محبت ہوتی ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک پڑھنا، سننا، باتیں سننا، سنتوں پر عمل کرنا، ہر ادا کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنا، نمازوں وہ کی پابندی محبت جو ہے وہ بڑھتی جاتی. نمبر ایک. نمبر دو ہوتا ہے عمل کی بہتری اور درستی. جو بندہ نمازی ہو، ذکر اذکار کرنے والا ہو، تلاوت کرنے والا ہو، اچھی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، نیکوں کے پاس بیٹھے، نیکی کی گفتگو کرے، سنے، بروں سے بچنے کی کوشش کرے، یہ دو چیزیں کیا ہوگی؟ ایک طرف ایمان مضبوط، دوسری طرف چونکہ ایمان عمل کی وجہ سے بھی متاثر ہوتا ہے. جب عمل بے عملی کا بندہ شکار ہوتا ہے تو ایمان کی نورانیت بھی وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا ہے، اور ایمان کہاں پر ہے؟ دل میں. ایمان دل میں ہے اور گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، نورانیت کم ہو جاتی. تو اب اپنے ایمان کی نورانیت اور قوت کو باقی رکھنے اور بڑھانے کے لیے ایک طرف جو ایمانیات کی چیزیں ہیں اسے صحیح رکھا جائے، دوسری طرف جو عمل ہیں اسے صحیح رکھا جائے، گناہوں سے بچا جائے، ایمان مضبوط رہے گا، امیون سسٹم مضبوط رہے گا، اور اس طرح کے جتنے فتنے ہوں گے ان سے بچت ہو جائے گی. یہ ہے ایک جنرل اس کا سولوشن. دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو لازمی طور پہ کسی مستند محقق سنی عالم کے ساتھ وابستہ رکھیں، یا اپنے آپ کو ایسے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رکھیں کہ جو ماحول اوورآل آپ کی اس طرح کی چیزوں سے حفاظت کر سکے. آپ کے پاس ایک پروٹیکشن ہو، ایک آپ کے پاس پروٹیکٹنگ وال ہو کہ جس کے دائرے میں آپ رہ کے محفوظ رہ سکیں. تو یہ لازمی طور پہ ہو. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ روٹین سے ہٹ کے اگر اسے معمولی سی بھی کوئی چیز سننے کو، دیکھنے کو، سوچنے کو ملے، فوری طور پہ علماء سے جا کے پوچھ لے. علماء سے پوچھ کے دل میں پالے نہیں، اس کو دل میں پالے نہیں. یہ دل میں پالتا رہے گا، چھپاتا رہے گا تو وہ ناسور بنتا رہے گا اور اندر کو تباہ کر دے گا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں کسی گمراہی کی بات سن کے وسوسہ پیدا ہوا اور وہ جڑ پکڑتا جا رہا ہے، اس پہ فرض ہے، فرمایا فرض عین ہے کہ وہ اس کے ازالے کے لیے کچھ کرے. اب خواہ وہ نعتیں سن کے ہو، خواہ وہ بیان سن کے ہو، خواہ وہ کسی عالم کے پاس جا کے ہو، لیکن ایمان بچانا فرض ہے. اب وہ جس پر بھی موقوف ہے اور جس ذریعے سے بھی ہو سکے وہ ذریعے کو اختیار کرے.